پھر فرمایا نہیں بلکہ تیسرا حصہ میری امت کا ہوگا، باقی 2 حصے سب میں تقسیم ہوں گے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھی جنت میری امت کی ہوگی، آدھی سب میں تقسیم ہوگی، اور سب میں جو تقسیم ہوگی اس میں بھی میری امت کا حصہ ہوگا۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اسی حساب سے جو محشر کے میدان میں صفیں ہوں گی، اس اعتبار سے یہ بات پوری آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان ساری امتوں کی ڈبل ہوگی یہ امت، تو آدھی جنت تمہاری ملکیت ہوگی، اور جو آدھی ہوگی اس میں بھی تقسیم سے تمہارا حصہ نہیں چلے گا۔ گویا کہ آدھی تو پہلے ہی آلریڈی وراثت میں تمہیں مل گئی، اور جو باقی ہوگی آدھی، وہ پھر جو سب میں تقسیم ہوگی تو ان سب میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ ہے اس امت کی شان اور مقام۔ کاش یہ امت اپنے مقام اور اپنی شان کو سمجھتی اور اپنے منصب اور معیار کو دیکھتی۔ ہمارا کیا کام ہے، ہم کس لیے بھیجے گئے، بنائے گئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے اور معیار کیا ہے۔ معیار یہ ہے کنتم خیر امت، تم کائنات کی افضل ترین امت ہو، اور کام یہ ہے کہ تم اخرجت للناس، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری، تمہارا ٹھیکہ ہے ساری کائنات کی انسانیت کو سیدھے راستے پر چلانا، اور جہاں انسانیت بھٹک جائے زبردستی ان کو پکڑ کر، ان کو مار کر سیدھے راستے پر چلانا، جیسے استاد شاگردوں کو چلاتا ہے۔ مگر آج بدقسمتی سے امت اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے، بھٹک گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسلام رک گیا ہے، جامد ہو گیا ہے، بلکہ اسلام پرانا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرح ساری دنیا کے گیدڑ اور لومڑیاں ان کو نوچے اور کھائے جا رہے ہیں، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر بعض مرتبہ میرے بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں، اگر بغیرت کہیں تو ناراض ہوتے ہیں، بغیرت کیوں کہا؟ کہ بھئی ہم بغیرت نہیں ہیں، میں بغیرت نہیں تو میں کیا بغیرت اس بات کا نام ہے؟ اس کا نام ہے کہ تیرے گھر کے اندر آ کر حملہ کریں اور تیرے بیوی بچوں کو نوچے اور کھائیں، اور تو تماشا دیکھتا رہے، تو بغیرت ہے؟ اس سے بڑی بغیرتی اور بے ضمیری کیا ہے؟ ہمیں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ قبلہ اول فلسطین غزہ کھنڈر بن چکا ہے، وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہاں ہمارے بچے، وہاں ہمارے بزرگ خون میں لت پت ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے اور لوتھڑے نظر نہیں آتے، بکھر چکے ہیں سارے، اور ساری امت ٹس سے بس نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کی وجہ کہ امت اپنے مقصد سے، اپنے کام سے ہٹ گئی، بس پیٹ پوجا اور دنیا کمانا اور عیاشی کرنا یہی مقصد ٹھہرا۔ یہ کام تو کتے کا بھی ہے، یہ کام گدھے کا بھی ہے، میرا بھی یہ کام ہو تو پھر مجھ میں کتے میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ کنتم خیر امت، بہترین امت اور کائنات کی نگہبان اور چوکیدار اللہ نے ویسے ہی بنائی ہے۔ یہ منصب اور یہ مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اپنے بس میں ہے، ہاں جو آپ کے بس کا کام ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو یقین جانے واللہ آپ نہ بغیرت ہیں اور آپ نہ کمزور ہیں۔ جس کا جو بس ہے وہ اپنے بس میں جو ہے وہ کرے، آواز اٹھا سکتا آواز اٹھائے، اور عملی طور پر کچھ کر سکتا ہے تو وہ کچھ کرے، چندہ دے سکتا ہے چندہ دے، ان کے حق میں آواز اٹھا سکتا آواز اٹھائے، ان کے حق میں بیان دے سکتا ہے تو بیان دے، اپنا کام بتائے، تو یہ پھر ان میں شامل نہیں ہے، یہ بری ذمہ ہے۔ عمومی طور پر مجرم تو ساری دنیا کی تمام مسلم کہلانے والی حکومتیں ہیں، چونکہ عوام کے بس میں تو نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہم اعلان جہاد کر کے وہاں جا کے پہنچ سکیں، درمیان میں 4-5 ممالک کراس کر کے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ عالمی طور پر یہ آواز بلند کر سکتی ہیں، عالمی طور پر یہ دھمکیاں دے سکتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ امریکہ کی اتباع میں ہم فوجی ساری دنیا میں بھیج سکتے ہیں، اللہ رسول کی اتباع میں ہم فوجی کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ایسے ہی جو راستے میں ممالک ہیں ان کو ہم دیگر اپنے کاموں کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، تو اپنی جنت بنانے کے لیے، اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مجبور کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ ناراض ہوئیں گے۔ تو گویا جس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس نے اسی کو معبود بنا رکھا ہے،
اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ خواہشات کو معبود بنانا، اغراض کو معبود بنانا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ امریکہ ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ اس نے افغانستان کا کیا کیا؟ اس نے آج آپ جا کے دیکھیں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا، آج یہی یورپی ایجنسیاں رپورٹ دیتی ہیں کہ کائنات کی پرامن ترین قوم اور کائنات کی ترقی یافتہ ترین قوم افغانی قوم ہے، افغانستان ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو 1000 افغانی 1 روپے کا تھا، 1000 افغانی 1 روپیہ پاکستانی کا تھا۔ آج افغانی 1 روپیہ پاکستانی 3.5 روپے کے برابر ہے۔ انڈیا کے روپے کو بھی کراس کر گیا افغانی۔ یہ اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے، امریکہ کو رب مانیں گے تو یہی حشر ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کائنات کی واحد ایٹمی پاور ہے پاکستان، ایٹم بم کی حفاظت پر ساری قوم بنی ہوئی ہے، تو وہ مصیبت اور بلا کس نے بنائی ہے تم جس کی حفاظت پر رہے ہو؟ اور فوج ملک کی حفاظت کے لیے بنی ہے جناب، یہاں سارا ساز و سامان فوج کی حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے۔ فوج کے ایریے سے جناب پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا، فوج کی حفاظت کر دی ہے۔ تو ایٹم بم اور اسلحہ اور فوج اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، باقی انسان اور عوام جو ہیں یہ گاجر مولی ہے، بھیڑ بکری ہے، یہ نعوذ باللہ کچرا ہے۔ پھر آپ کہیں گے جذبات میں آ گیا۔ ان حقائق پر آپ غور کریں تو حقیقت اور جذبات کا پتہ چلے گا۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔